دیتا. یہ رات گزری ہے، یہ بھی بڑی عبادت والی تھی. اور پھر آج کا دن جو ہے یہ بھی رب کی عبادت کا دن ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عید کے روز جب صبح صادق ہوتی ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے، فجر کی ادائیگی کر کے لوگ گھروں کو جاتے ہیں، اللہ رب العزت کے فرشتے روئے زمین پر جوک تر جوک اترتے ہیں، قطار اندر قطار اترتے ہیں، اور گلی گلی محلے محلے گلیوں کے سروں پر، چوکوں پر، چوراہوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں آؤ، رب کی عبادت کے لیے آؤ، نماز عید کے لیے آؤ، رب کو منانے کے لیے آؤ، رب کی خوشنودی کے لیے آؤ، رب کی رضا کے لیے آؤ. اور جتنے لوگ عید کی ادائیگی کے لیے عیدگاہ کی طرف، مسجد کی طرف رواں دوا ہوتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں. یا ہمارے تعالیٰ یہ تیری رضا کے لیے روزے رکھتے رہے، یہ تیری رضا کے لیے راتوں کو قیام کرتے رہے، یہ تیری رضا کے لیے بھوک اور پیاس اور افراد برداشت کرتے رہے. آج اجرت کا دن ہے، آج مزدوری کی ادائیگی کا دن ہے. یہ جتنے لوگ تیری رضا کے لیے روزوں کے بعد آج عید کے لیے جا رہے ہیں، تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے اور ان کو جنت عطا فرما. اور پھر حدیث مقدسہ کے آگے الفاظ ملتے ہیں. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت خود اعلان فرماتا ہے اے لوگوں آؤ میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، مجھ سے مانگو، تم جو مانگو گے میں اللہ رب العزت تمہیں عطا کروں گا. آؤ مجھ سے رزق مانگو میں تمہیں عطا کروں، آؤ مجھ سے مال مانگو میں تمہیں عطا کروں، آؤ مجھ سے اولاد مانگو میں تمہیں عطا کروں، آؤ مجھ سے میری بخشش مانگو میں تمہیں عطا کروں، آؤ مجھ سے میرا رحم مانگو میں تمہیں عطا کروں، آؤ مجھ سے فضل مانگو میں فضل عطا کروں، آؤ آج کے روز جو مانگو گے میں اللہ رب العزت میں عطا کرتا چلا جاؤں گا. اور پھر آگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ عید الفطر کی ادائیگی کے بعد واپس لوٹتے ہیں تو فرشتے یہ اعلان کرتے ہیں کہ مبارک ہو اے وہ لوگوں جو روزوں کی ادائیگی کے بعد نماز کی ادائیگی سے فارغ ہو کر گھروں میں جا رہے ہو. آج تم گھروں میں اس حال کے اندر جا رہے ہو کہ تمہارے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں ہے، رب نے تجھے بخش دیا. تو آج کا جو دن ہے وہ بڑی برکت والا ہے، کرم والا ہے، انعام والا ہے، رحمت والا ہے. مگر جہاں فرشتے اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ رب العزت کی رحمت اپنی بارگاہ میں بلاتی نظر آتی ہے، وہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس روز جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ واویلا کرتا ہے، آہو بکاری کرتا ہے، زاروں کا روتا ہے، اور سارے چیلے اس کے ماننے والے دوسرے شیاطین اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ اے ہمارے آقا آج خوشی کا دن ہے، آج آپ آؤ بقا کرتے ہوئے روتے ہوئے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ وہ شیطان کہتا ہے اے میرے چیلو ہمارے لیے خوشی کا دن نہیں ہے، خوشی کا دن تو ان کے لیے ہے جنہوں نے ماہ مقدس ماہ رمضان کے روزے رکھے ہیں، خوشی کا دن تو ان کے لیے ہے جو اس کی راتوں کو قیام کرتے رہے ہیں اور آج اپنے رب سے اجرت لینے کے لیے نماز عید کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں. آج وہ دن ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے تمام گنہگار بندوں کو بخش دینا ہے اور ان کو اپنی جنت کا حقدار بنا دینا ہے. پھر اس کے چیلے کہتے ہیں کہ ہمارے آقا بتائے ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ شیطان کہتا ہے اے میرے چیلو روئے زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کے بندوں کو میری راہ پر لگا دو، ان کو رب کی نافرمانی میں مبتلا کر دو، ان کے دل کے اندر طرح طرح کے وساوس ڈال دو، ان کو شراب کی طرف مائل کرو، ان کو زنا کی طرف مائل کرو، ان کو رقص
کی محافل کے انعقاد کی طرف مائل کرو، تاکہ جو رب ان سے راضی ہو چکا ہے اور راضی ہو کر اس نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور جنت کو حرام اور جنت کو حلال کرا دے دیا ہے، اب ان کو میری اپنے رب کی نافرمانی کی طرف اور میری راہ کی طرف لگا کر ان کو جنت اور رب کی بخشش اور مغفرت سے دور کر دیا۔ اس لیے ہم نے اس دن کو عید کا دن ہی بنانا ہے۔ عید کا معنی ہوتا ہے خوشی، عید خوشی کا دن ہوتا ہے، اس کو ہم نے یوم عید بنانا ہے، یوم وعید نہیں بنانا کہ اگر ہم اس روز رب کی نافرمانی کے اندر مبتلا رہے تو یہ ہمارے لیے یوم عید نہیں بلکہ یوم وعید بن جائے گا۔ تو اس لیے مسلمان کو اللہ رب العزت نے اور اللہ رب العزت کے حبیب نے جو خوشی منانے کا طریقہ بتلایا ہے وہ اپنی رضا، اپنی بارگاہ میں حاضری، رب کی بارگاہ میں سربسجود ہونا، شکرانے کے نوافل ادا کرنا، رب کی نعمتوں کا شکر کرنا اور اس کی رضا کے مطابق اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ آج کی روز بالخصوص بڑے بڑے نمازی بھی جو ہے وہ نمازوں کو ترک کرتے نظر آتے ہیں، نمازوں کو قضا کرتے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ عبادت کا دن ہے، کوشش کیجیے گا کسی کی کوئی نماز قضا نہ ہو۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اگر بندہ مومن اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا، بے شمار رب کی نعمتیں ہیں، ہم تو صرف اپنی ایک آنکھ کی نعمت پہ رب کا شکر ادا کریں تو ہم یہ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ جن کی آنکھیں نہیں ہیں ان سے پوچھے جا کے اس آنکھ کی کیا قیمت ہے۔ ایک طرف 10 لاکھ یا 1 کروڑ روپیہ جلا کے رکھ دے، دوسری طرف کہے کہ آپ نے 2 آنکھیں مجھے نکال کے دے دو، تو میں نہیں سمجھتا کوئی بندہ 2 آنکھیں دینے کے لیے تیار ہو۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، رب کی یہ دیے ہوئے ہاتھ بہت بڑی نعمت ہے، یہ کان بڑی نعمت ہے، یہ معدہ نعمت ہے، دل میں نعمت ہے۔ جن کے معدے کام نہیں کرتے، جن کا دل نہیں کام کرتا، ان سے پوچھیں رب کی اس عطا کردہ نعمت کا